السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، ابھی قربانی کا موقع آ رہا ہے۔ قربانی اصل میں قرب سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، اور یہ عمل جو کیا جاتا ہے اسے قربانی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل بندوں کو اللہ سے قریب کرتا ہے، اللہ کے تقرب کا، اللہ کے قرب کا، اللہ کے تعلق کا، اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ قربانی حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت پر قربانی کو مقرر فرمایا ہے کہ مخصوص جانوروں پر جو اللہ نے عطا کیے ہیں ان کا نام لے کر قربانی کرے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے بھی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی تھی۔ قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، کہ حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی کو پیش کیا تھا، جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، لیکن اس وقت قربانی کی شکل یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جس کی قربانی اللہ کی راہ میں مقبول ہوتی تھی وہ آگ اس کو اچک لیتی۔ دوسری بات یہ بھی تھی اور زمانوں میں کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کو غریبوں میں تقسیم کرنا ہوتا تھا، اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ ایک چیز جو ظاہر تھی کہ کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس بندے کی قربانی قبول ہوئی ہے، اس کی قربانی نہیں قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو مخفی اور پوشیدہ رکھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم بندوں کے احوال اور بندوں کے راز کو اللہ نے مخفی کر دیا، کہ قربانی ہمارے قبول ہوئی نہیں قبول ہوئی اس کو پوشیدہ رکھ دیا۔ دوسرا اللہ کا یہ کرم ہوا کہ ان کے گوشت پوشت کو اللہ نے کھانے کی اجازت دے دی۔
اس کی شکل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے تقسیم کیے جائے، ایک غریبوں میں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے۔ بہرحال اللہ نے یہ 2 کرم فرمائے۔ تو قربانی تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، لیکن یہ اس وقت اہمیت اور فضیلت کی حامل ہوئی جب ہم حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو پیش کیا، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے جانور کو بھیج دیا، لیکن اصل میں تو چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر چلائی، اور ظاہر بات ہے بیٹے کی قربانی پیش کرنا یہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی بلند مرتبے والا عمل ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے جب آپ علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ ہم اور آپ جو یہ قربانی کر رہے ہیں، یہ قربانی عمل والا عمل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ما هذه الاضاحی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ آپ کے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ہم اور آپ جو قربانی کر رہے ہیں یہ اسی کی یادگار ہے۔ پھر صحابہ نے یہ بھی دریافت فرمایا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ ہم اور آپ جو قربانی پیش کر رہے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، کہا کہ اون ہے، اس کے بدلے میں کیا؟ فرمایا ہر اون کے بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس جانور کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں اس کے جسم پر کتنے بال ہیں، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اتنی ڈھیر ساری نیکیاں اس عمل پر دینے والے، اور اس کی اہمیت کا تو پتہ اس بات سے چلتا ہے، اور مومن اس کو سن کر جو ہے اس کی طرف فوراً متوجہ ہوں۔ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں 10 سال رہے اور ہر سال آپ نے قربانی پیش کی۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ عمل ایک مومن کے لیے نمونہ ہے، اور مومن اپنی سعادت، اپنی خوشی اس بات میں سمجھے گا کہ نبی نے اس عمل کو مسلسل کیا ہے، پابندی سے کیا ہے، تو مومن بھی اس کی طرف دوڑے گا اور اس عمل کو کرے گا۔ تو جہاں فضیلت ہے وہاں پر وعید بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من کان له سعة فلم یضاحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس وسعت ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب رہنے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ وعید ارشاد فرمائی ہے کہ فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ ظاہر بات ہے عیدگاہ میں مسلمان آتے ہیں، اللہ کے دربار میں آتے ہیں، یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ ہر ایمان والا جانتا ہے کہ عیدگاہ میں جانا
نماز دوگانہ پڑھنا اور مسلمانوں کے مجمع میں شامل ہونا اور اس مجمع میں جو بشارتیں اللہ کی جانب سے ہے مغفرت کی اس کا حاصل کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اگر ان سب سعادتوں سے اس کو محروم کیا جا رہا ہے تو یہ بہت ہی بڑی محرومی ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا یہ کہ اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے یا ضرورت سے زائد اتنے سامان اس کے پاس ہے کہ جس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے کہ قربانی کے ایام میں اگر اتنی رقم یا اتنی رقم کا سامان اس کے پاس موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اتنی رقم اگر ہم انداز لگائیں گے تو ہمارے پاس موجود ہوں گے۔ ہمارے گھر کے سامان جو ضرورت کے علاوہ ہے کتنے قیمتی ہے، صرف موبائل کا ہی حساب لگا لے تو وہ کتنا قیمتی ہے۔ تو بہرحال ضرورت سے علاوہ موبائل جو ہے ضرورت میں تو ہے شامل، لیکن اتنا قیمتی یہ جو ہے نصاب سے اوپر تک پہنچ جاتا ہے۔ کسی کے پاس 30,000 کا 40,000 کا موبائل، ضرورت تو 2-3 ہزار میں بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور ایسے سامان موجود ہوتے ہیں جو سب ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتے ہیں، وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ گھر کے ہر صاحب نصاب پر، اگر گھر میں بیوی صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے، شوہر صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے، والد صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے، بیٹے ہیں اگر الگ الگ سب صاحب نصاب بن جاتے ہیں، سب پر قربانی واجب ہے۔ گھر کی صرف ایک قربانی لے لینا اور اس کو کر لینا کہ بکرا مہنگا ہے تو بولے ایک ہی بکرے کی سب کے نام سے کر دیے، تو ایسا چلنے والا نہیں۔ ایک ہی کی جانب سے ادا ہوں گی، باقی سب گناہ میں شامل ہوں گی، اس لیے کہ واجب ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ واجب کا چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر زیادہ کی گنجائش نہیں ہے تو ہم حصہ لے لیں جانور، کہ ایک جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، گھر کے 7 افراد اس میں شامل ہو جائیں۔ کسی کا عقیقہ باقی ہے تو وہ عقیقہ بھی اس میں شامل کر سکتا ہے، کہ لڑکے کی جانب سے 2 حصے ہوتے ہیں اور لڑکی کی جانب سے 1 حصہ۔ تو بہرحال قربانی جس پر واجب ہے وہ قربانی کرے، ورنہ وہ اس وعید میں شامل ہو۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ فضائل کو دیکھتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے، کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قربانی کے دنوں میں سب سے بہتر عمل جو بندے کر رہے ہیں وہ قربانی کرنا ہے، کہ یہ قربانی والا عمل اللہ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ فرمایا کہ یہ جانور اپنے سنگوں کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اور پھر معاملہ یہ کہ اس جانور کی جب آپ نے قربانی کی، اس کا خون زمین پر ابھی گرا نہیں ہے، وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا اور آپ کی طرف سے وہ قربانی قبول ہوں گی، اللہ اس کا بہتر بدلہ عنایت کرے۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ بہترین خرچ قربانی کے ایام میں قربانی کرنے والا خرچ ہے، کہ آپ قربانی کے ایام میں اگر صدقہ کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کی اتنی فضیلت نہیں ہے، قربانی کے ایام میں تو قربانی کرنے کی فضیلت۔ بہت سارے احباب یہ سوچتے ہیں
کہ سب تو قربانی کرتے ہی ہے، ہم قربانی کے بدلے صدقہ کر دیں گے تو یہ صدقے کا جو ثواب ہے وہ تو ملے گا، لیکن قربانی نہ کرنے کا گناہ بھی ملے گا۔ اس لیے صدقے سے کام نہیں چلنے والا۔ آپ اپنی سوچ نہ دوڑائے۔ بہت سارے اپنی سوچ دوڑاتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے، حالات خراب ہے تو آپ صدقہ خیرات کر دیں۔ آپ کو صدقہ خیرات کرنا ہے، آپ ضرور کریے، لیکن قربانی کرنے کے بعد۔ لاک ڈاؤن ہے، حالات ہمدردی میں ایک ساری چیزیں کرنا ہے، لیکن یہ قربانی جو واجب ہے اس کے علاوہ کریں۔ آپ کی سوچ اگر ہے ہمدردی کرنے کی غریبوں کے ساتھ، اور غریبوں کی ہمدردی کا جذبہ ہے اور ہونا چاہیے، تو آپ اپنی قربانی واجب ادا کریں اور اس کے علاوہ پھر صدقہ خیرات کریں۔ نوافل چاہے اس سال نہ کرے، اس سال صدقہ خیرات کر لے، لیکن بہرحال قربانی کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے قربانی کی ایام۔ اس لیے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی سے کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ واجب ہے تو جان چھڑا لی، بلکہ بہتر یہ ہے کہ فربا اور خصی جانور جو ہے اس کی قربانی افضل ہے، تو فربا جانور لے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ نام و نمود کے لیے زیادہ قیمت کا لے لیے، تو یہ چیز نہیں ہے۔ زیادہ قیمت کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اتنے لاکھ کا لے لیے، اتنے لاکھ کا لے لیے۔ آج کل جو میڈیا میں چلتا ہے کہ ایک نے جانور لیا تو بولے 2 لاکھ کا لیا، کس لیے لیا؟ اللہ تو بہتر جانتا ہے، نیتوں میں ہم کسی کے دخل نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جب میڈیا پر اس کو اوپن کیا جا رہا ہے تو سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ دکھلانے کے لیے یہ عمل کیا گیا۔ اللہ نیتوں کو درست فرمائے۔ ضروری یہ ہے کہ جانور جو ہے فربا ہو، اچھا ہو، بہتر ہو، کمزور جانور نہ ہو، اس طریقے سے جو ہے قربانی کرنا۔ اور قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ قربانی آپ جو کر رہے تو خون اور گوشت تو اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ کس دل کے ساتھ تم نے قربانی کی ہے۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ اس کو کرے، اور جس پر واجب ہے گھر کے چاہے جتنے افراد ہو سب کو کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔